السلام علیکم میرے عزیز پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، سب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرے بچوں، سب کیسے ہیں آپ لوگ؟ ابھی جی ایک واللہ عالم یہ کنٹروورشل ٹاپک ہے یا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میرا دل کر رہا ہے اس پہ بات کرنے کو، تو میں ضرور کروں گا. اور مجھ سے رہا نہیں جاتا جب بھی کوئی اس قسم کی کوئی تھاٹ میرے دل میں آ جائے یا کوئی بھی بات آ جائے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اٹس آل اپ ٹو یو. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے رکھنا ایک صحت مند دماغ کی نشانی ہے، لیکن اختلاف رائے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا بندہ غلط کہہ رہا ہے. آپ کی آراء، آپ کی سوچ اس سے مختلف ضرور ہو سکتی ہے. سو جو شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو، اور آج کا ٹاپک بڑا ہاٹ سا چل رہا ہے آج کل. وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک کومنٹ پاس کیا جو ریپسٹ ہیں یا جو ریپ ہیں اس کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ اگر عورت اپنے لباس پہ توجہ دے تو جو ریپ کی ریشو ہے وہ کم ہو سکتی ہے یا وہ ریپ ہونے سے بچ سکتی ہے. سو اس کے اوپر بڑی عجیب سی کنٹروورسی چل رہی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. سو ہم اس کے اوپر میں اپنی آراء اور اپنا جو ہے وہ ایک سوچ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اچھا، آج سے اب تقریباً کوئی 1000-2000 سال پہلے پیچھے چلے جائیں آپ، تو تب جو ہے وہ اس وقت ڈیموکریسی نہیں ہوتی تھی. اس وقت یہاں پہ بادشاہت ہوتی تھی، اور بادشاہت میں کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کی فیملی کی خواتین ہیں، جو کہ شہزادیاں ہیں، جو کہ ملکہ ہے، وہ پوری دنیا کی نظر سے چھپ کے رہا کرتی تھیں. وہ ہمیشہ پردے میں رہا کرتی تھیں. اس وجہ سے پردے میں رہا کرتی تھی کیونکہ وہ اسپیشل تھیں. اور جو عام خواتین تھیں وہ اسی طرح سے بازار میں جو ہے نا وہ پھرا کرتی تھیں، اسی طرح سے وہ لوگوں کی نظروں کا جو ہے وہ نشانہ بنا کرتی تھیں، وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کے پھرا کرتی تھیں. سو اس کے بعد جو وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں جو ناچنے والی خواتین آتی تھیں، ان کے کپڑے جو تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ ان سے دیکھ کر جو مرد حضرات تھے وہ محظوظ ہوتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے جو ہے نا وہ اس طرح سے پیش کرتی تھیں مردوں کے سامنے سے کہ جس سے جو ہے وہ مردوں کے دل ابھاریں یا جو ہے نا وہ مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہوں. سو یہ زمانہ جاہلیت تھا. پھر اس کے بعد جس وقت اسلام آیا اور اس پوری سرزمین کے اوپر اسلام پھیلا، تو اسلام نے سب سے پہلی جو سب سے زیادہ عزت دی وہ عورت کو دی. عورت کو عزت دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ نازک، دوسرا اس سے وہ آپ کی عزت ہے، تیسرا اس سے آپ کی نسل جو ہے نا وہ افزائش پانی ہے. جس طرح کی عورت ہوگی اس سے اسی طرح کی جو ہے وہ نسل آگے پروان چڑھے گی. اگر عورت پاک ہے، برگزیدہ ہے، تو جو اس کی اولاد ہے وہ بھی اسی طرح سے. یہ ہم نے دیکھا ہے. ہم آج بھی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے، جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹیاں ہوتی ہیں، ویسے بیٹے ہوتے ہیں. سو اگلی نسل کی پرورش میں اور اگلی نسل کی افزائش میں سب سے زیادہ اہم کردار عورت کا ہے. سو اسی وجہ سے اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ عزت دی. کیا عزت دی اسلام نے عورت کو؟ اسلام نے عورت کو کبھی بھی نظروں کا، غیر نظروں کا جو ہے وہ نشانہ بننے نہیں دیا. اسلام نے کبھی بھی عورت کا حق نہیں مارا. ہم اس وقت، میں اسلامک اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، نہ میں اسلام کے اوپر اتنا بول سکتا ہوں، مجھے بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو ہے. لیکن اگر ہم کچھ ایک نظر ڈالیں تو کیا ہے کہ اسلام نے کیا ریسٹرکشنز لگائی ہیں عورت کے اوپر. پہلی ریسٹرکشن یہ لگائی ہے کہ وہ لباس ایسا پہنے کہ جس سے اس کے جسم کے خد و خال واضح نہ ہوں. اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جی اس نے عبایا پہننی ہے، اس نے جو ہے وہ چادر لینی ہے، وہ جیسے بھی، بس وہ لباس ایسا پہنے کہ اس کے جسم کے خد و خال واضح نہ ہوں. یہ ایک بڑا کمپریہنشن قسم کا اور بڑا براڈ مائنڈڈ قسم کا جو ہے وہ ایک پہلی ریسٹرکشن اسلام نے لگائی. دوسری ریسٹرکشن کیا اسلام نے لگائی کہ عورت جو رنگ پہنے گی وہ رنگ شوخ اور بھڑکیلا نہ ہو. تیسری ریسٹرکشن کیا اسلام نے لگائی کہ عورت خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس خوشبو کا استعمال صرف اس حد تک ہو کہ اس سے بو نہ آئے.
اس سے خوشبو نہیں آنی چاہیے، اتنی خوشبو نہیں آنی چاہیے کہ کوئی بھی بندہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ بڑی آسان سی ریزن ہے جی، میں اس کی ہمیشہ دیتا ہوتا ہوں کہ جس وقت آپ گلی سے چلتے ہیں، گلی میں سے چل رہے ہیں، کتوں کا ایک بھیڑ جو ہے نا وہ وہاں پہ جمع ہے، بہت سارے کتوں کا گروہ جمع ہے آپ کا، اور آپ اگر خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے آپ کو، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ آرام سے ان کے درمیان میں سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ آپ نے ان کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی، جہاں پہ آپ نے ان کو ہلا دیا یا جہاں پہ آپ نے ان کو چھیڑ دیا، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں بخشیں گے، وہ آپ کو ڈیفینیٹلی نقصان پہنچائیں گے۔ اور جس وقت وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو اس وقت نقصان کتوں کا نہیں ہوگا، ان کو کچھ نہیں ہونے والا، نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو 14 ٹیکے لگیں گے وہ بھی آپ کو لگیں گے، جو کپڑے پھٹیں گے وہ بھی آپ کے ہی پھٹیں گے، جو باقی آپ کے جسم پہ نشانات آئیں گے یا جو بھی زخم ہوں گے وہ بھی میرے بھائی آپ کے ہی ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی میں نے ڈکی چھپی اگزامپل دی کہ اسلام نے کیوں عورت کو اتنا زیادہ اسلام نے عورت کو کیوں رانیوں کی طرح رکھا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے تو عورت کو رانی بنایا، اسلام نے تو عورت کو ملکہ بنایا، کہ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے بادشاہ سلامت کی جو ملکہ تھی اس کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، لوگ ترستے تھے کہ ہم بادشاہ کی ملکہ کو دیکھیں لیکن کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لوگ ترستے تھے کہ ہم شہزادیوں کو دیکھیں لیکن کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، کیوں؟ وہ بادشاہ کی ملکہ تھی۔ تو یہ اسلام کی عورت ہے کہ جس کو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پہننے سے، اپنے چلنے سے، اپنے بات کرنے سے بتاتی ہے کہ میں ملکہ ہوں۔ سو میری بہنوں، کہ اسلام نے تو آپ کو ملکہ بنایا، اسلام نے تو آپ کو شہزادی بنایا، اسلام نے تو آپ کو وہ تمام کی تمام چیزیں دیں کہ جو کہ شہزادیوں کے پاس ہوتی ہیں۔ سو ہم اس سے ایک سٹیپ نیچے آ کے اپنے آپ کو کیوں کنیز بناتی ہیں؟ وہ کنیز کیوں بناتی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بھیڑیے دیکھیں، جس سے بھیڑیے جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک دوسری جو ہے وہ راہ آتی ہے کہ مردوں کو بھی تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ میں اس چیز میں دوسری راہ نہیں ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، بالکل مرد، اور اسلام نے یہ بھی کہا کہ مرد کو جو ہے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسلام نے یہ بھی کہا کہ مرد جو ہے وہ کسی غیر عورت کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، اور اس کے اوپر بہت سخت قسم کے احکامات بھی آئے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ریسٹرکشن جو ہے نا وہ مرد کے اوپر ہی ہے۔ یہاں پہ اسلام نے ریسٹرکشن دونوں کے اوپر لگائی ہے تاکہ دونوں سائیڈ سیف رہیں۔ کیوں؟ کہ چلیں ایک سائیڈ اگر سیف نہیں ہے تو دوسری سائیڈ سیف ہو جائے۔ جیسے فار ایگزامپل کہ اگر جو ہے وہ مرد کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں تو عورت اپنی سائیڈ سیف کر لے، اگر عورت کی نظریں، عورت جو ہے وہ ٹھیک لباس میں نہیں آئی تو مرد اپنی سائیڈ پہ سے ڈبل کراس چیک ہو گیا نا، ڈبل سائیڈڈ چیک ہو گیا، یعنی کہ دونوں طرف سے اگر کوئی ایک شخص بھی رول کو وائلیٹ کرتا ہے تو دوسرے کی وجہ سے وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم اسلام سے دوری کو فیشن سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس نے عورت کو باندھ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نے تو عورت کو محفوظ کیا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے جتنے بھی قیمتی یا جتنے بھی نازک پھل ہیں وہ سارے کے سارے پیکنگ میں آتے ہیں، قدرت نے پیکنگ میں بھیجے ہیں۔ قدرت چاہتی تو وہ کوئی اور طریقہ بھی تو اپنا سکتی تھی نا، لیکن نہیں، قدرت نے سارے کے سارے جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ ایک پیکنگ میں بھیجی ہیں۔ تو اسی طرح سے عورت بھی اسلام کی نظر میں ایک انتہائی قیمتی چیز ہے جس کو اس نے پیکنگ میں بھیجا ہے۔ سو یہ پیکنگ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے میری جو میں نے پہلے بھیڑیوں کی مثال دی، جیسے میں نے پہلے کتوں کی مثال دی، سو وہی مثال میں یہاں پہ بہنوں بیٹیوں کو اب بھی دے رہا ہوں کہ اگر سڑک پہ چلتے ہوئے بھیڑیے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کی اپنی حفاظت کی بھی تو ذمہ داری آپ کی ہے نا۔ سو اگر آپ یہ چیز کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیتی ہیں تو فائن، آپ اپنے آپ کو محفوظ بنائیے، باقی کے معاشرے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا آپ نے، وہ خود بخود محفوظ بن جائے گا۔
سو غلطیاں دونوں سائڈ سے ہیں، فیمیل سائڈ سے بھی ہیں، میل سائڈ سے بھی ہیں، دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ غلطیاں ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کو صرف جو ہے نا وہ عورت غلط ہے یا صرف و صرف مرد غلط ہے. مرد کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ سوچ کے کہ اگر میری نگاہ جو ہے وہ کسی غیر مرد کی طرف اٹھی تو کسی غیر مرد کی نگاہ میری ماں بہن کی طرف اٹھے گی. یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جو سوچ کے ویسے ہی ہمیں جو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سو عورت کو یہ سوچ کے اپنی آپ کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے فائن، اگر جو ہے وہ دنیا نہیں کر رہی، اگر دنیا جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے تو فائن، میں اپنی حفاظت خود کروں گی. That's it. اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بڑی اس میں کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی بڑا جو ہے نا ایسا بیان نہیں ہے کہ جو کہ اسلام سے آری ہو گیا یا جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے سے آری ہو گیا. ٹھیک ہے، صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ عورت اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں. That's it. عورت اپنے پہناوے کا خیال رکھیں. That's it. اب ساری کی ساری چیزوں کو ایک طرف چھوڑ کے اب آپ اپنے معاشرے میں آج کے پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ کیا ہماری بہنیں اس طرح سے اپنے آپ کی رکھوالی کر رہی ہیں جس طرح سے اسلام نے بتایا؟ کیا ہم مرد حضرات اس طرح سے اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں اسلام نے بتایا؟ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا میں واقعی وہ سب کچھ کر رہا ہوں کہ جس کا اسلام نے مجھے کہا تھا. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے کہ ہاں آپ ان کے بیان کے اوپر کوئی کامنٹ دیں یا ان کے بیان کے اوپر کوئی بھی تبصرہ کریں. اگر آپ خود سے اپنے جج بن جائیں اور اگر آپ خود سے یہ دیکھیں کہ ہاں آپ ان سارے کے سارے رول کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو پھر میرے بھائی اور میری بہنوں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کے اوپر بھی کوئی تبصرہ کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. آپ 100% ان ساری کی ساری باتوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ایگری کرنا ہے یا ڈس ایگری کرنا اس چیز سے مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو میری بات ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں. بہت شکریہ. آج کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.